رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے تو وہ قبیلے جو اب تک مسلمانوں کے تابع تھے ان سب نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دنیا میں نہیں رہے، تو ان میں سے بہت سارے قبیلوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے ساتھ بغاوت کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم پر یہ اسلامک امپائر ان سارے علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن عرب قبیلوں کی بغاوت کے بعد یہ اسلامک امپائر صرف اس محدود حصے میں باقی رہ گئی، اور یہ وہ نشان ہے ان سارے علاقوں میں بغاوتیں ہوئی۔ یہ ساری بغاوتیں ایک جیسی نہیں بلکہ ان کی دو ٹائپ ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ کی خلافت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور دوسرے وہ انہوں نے تو حد ہی کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کو دیکھ کر انہیں کاپی کرنے کی کوشش کی، یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان دونوں پرابلمز کو ٹیکل کرنا ہی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ایک فوج رومن امپائر سے لڑنے کے لیے تیار کی ہوئی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کا سن کر رک گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ بنتے ہی اس فوج کے کمانڈر اسامہ بن زید، جن کی عمر صرف 18 سال تھی، انہوں نے خلیفہ کو میسج بھیجا اور کہا کہ ہمیں اتنے سخت ٹائم میں رومن امپائر سے جنگ کو روکنا چاہیے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کیا ہو اسے حضرت ابو بکر صدیق کیسے روک سکتے ہیں؟ ایک ہی ٹائم پر مسلمانوں کو 3 بڑے گروپس میں لڑنا تھا: زکوٰۃ نہ دینے والے، جھوٹے پیغمبر، اور سپر پاور رومن امپائر، جس پر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ہمیں ساروں سے ایک ساتھ نہیں لڑنا چاہیے، کچھ دیر کے لیے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے بعد میں نپٹ لیں گے، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک اونٹ کے ساتھ رسی بھی نہ دے تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آہستہ آہستہ بدلنا شروع کیا تو ایک دن اس سے اسلام کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی خلافت میں سب سے اہم کام یہ کیا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جس طرح ہوتا تھا اس کو اسی طرح یعنی ایگزیکٹلی جاری رکھا۔ تو مسلمانوں نے سب سے یعنی نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ہر طرف ایک ہی ساتھ جنگ کی پلاننگ شروع کر دی۔ سب سے پہلے حضرت اسامہ بن زید کی فوج رومن امپائر کی طرف روانہ ہوئی۔ روانہ ہونے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی انسٹرکشنز دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا کرتے تھے: کسی بھی عورت یا بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، درختوں کو بلا وجہ نہیں کاٹنا، اور کسی اور ریلیجنز کے جو بلیورز ہیں انہوں کو بھی بلا وجہ کچھ نہیں کہنا، یعنی جو تم سے لڑے اس سے لڑنا ہے۔ یہ فوج رومن امپائر کے علاقوں میں داخل ہوئی اور بہت تیزی سے کامیاب ہونے لگی اور بہت سے علاقوں کو دوبارہ فتح کر لیا، اور جیسے ہی یہ فوج مدینہ سے روانہ ہوئی، عرب کے بہت سے جھوٹے پیغمبروں میں سے ایک طلحہ نے سوچا کہ یہ ایک بیسٹ ٹائم ہے مدینہ پر حملہ کر کے اسے ختم کرنے کا، کیونکہ بہت سے لوگ رومن امپائر سے لڑنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہو چکے تھے، اور اب مدینہ میں بہت کم لوگ تھے جو مدینہ کو ڈیفینڈ کر سکتے۔ تو طلحہ اپنی فوج کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اتنی ہی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی میں ایک نئی فوج بنائی اور وہ طلحہ کی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیج دی۔ اس فوج نے طلحہ کی فوج کو حملہ کرنے سے روک دیا اور وہ مدینہ پر حملہ نہیں کر سکے۔ طلحہ کی فوج اپنی جگہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی، جس کے کچھ دن بعد حضرت اسامہ کی فوج رومن امپائر سے لڑنے کے بعد واپس آ چکی تھی، اور اب مدینہ بالکل سیکیور ہو چکا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی ساری فوج اب واپس آ چکی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پورے عرب کو اسلام کی طرف واپس لانے کے لیے
اب اپنی فوج کو 11 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، کیونکہ مسلمانوں نے پورے عرب سے لڑنا تھا سوائے مکہ کے۔ مکہ کے لوگ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن اتنے سخت وقت میں مکہ کے لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو فل سپورٹ کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی پوری فوج کو 11 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ اس میں سے سب سے بڑی فوج کا حصہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، کیونکہ انہوں نے زکوٰۃ نہ دینے والے مالک بن نویرہ اور 3 بڑے جھوٹے پیغمبروں کے ساتھ جنگ کرنی تھی، ایک طلیحہ، سجاح، فیمیل پروفٹ اور آخر میں مسلمہ کے ساتھ۔ ان 11 فوجوں میں سے سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج روانہ ہوئی، اور اس کے بعد ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب مسلمان ہو چکے تھے، ان کی فوج کو حضرت ابوبکر صدیق نے یمامہ کی طرف بھیجا، اور تاکہ وہ وہاں جا کر پڑاؤ ڈالیں۔ اتنے میں ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے ریبلز کو ختم کر مسلمہ کی طرف آئے۔ جانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلیئر آرڈر دیے کہ تم نے مسلمہ کے سامنے پڑاؤ ڈالنا ہے، تب تک حملہ نہیں کرنا جب تک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نہ پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ باقی ساری فوجوں کو یمن، عمان، بحرین اور نارتھ میں تبوک کی طرف بھیجا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے ان فوجوں کو روانہ کرنے سے پہلے ان تمام ریبلز کو ایک دفعہ پھر لیٹر لکھا، اور اس میں کہا کہ تم سب بغاوت سے باز آ جاؤ اور دوبارہ اسلام کی طرف آ جاؤ۔ ان سب کی طرف سے کوئی رسپانس نہ آنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے پھر اپنی تمام فوجوں کو ان کی طرف روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید اپنی 6000 کی فوج لے کر مدینہ سے ایسٹ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں طلیحہ اپنی فوج لے کر ان کا انتظار کر رہا تھا، جو مسلمانوں کی فوج سے کافی بڑی تھی۔ اس دوران مدینہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے لوکل ٹرائب سے لوگوں کو اس فوج کے لیے جمع کر رہے تھے۔ آخر کار خالد ابن ولید اور طلیحہ کی فوج آمنے سامنے آ گئی، اور طلیحہ اپنی فوج کے بالکل پیچھے کھڑا تھا اور بار بار اپنے لوگوں کو بول رہا تھا کہ مجھے میرے خدا نے کہا ہے کہ آج ہم ضرور جیتیں گے۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے حضرت خالد ابن ولید کی لیڈرشپ میں دشمنوں کے تمام ریکس کو بآسانی توڑ کر آگے چلی گئی اور ان کے سینٹر تک پہنچ گئے۔ دشمن کی فوج سے لوگ بھاگ بھاگ کر طلیحہ سے یہ پوچھنے لگے کہ کہاں ہے تمہارے خدا کی مدد، تو اس پر طلیحہ لوگوں سے جھوٹ بولتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو سمجھ آنے لگ پڑی، اور وہ طلیحہ کو چھوڑ کر جنگ سے بھاگنے لگے۔ اور جب طلیحہ نے یہ دیکھا کہ لوگ اسے چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں تو طلیحہ بھی شام کی طرف بھاگ گیا۔ اس طرح حضرت خالد ابن ولید نے عرب کے پہلے جھوٹے نبی کو ختم کر دیا۔ لیکن اس جنگ کے کچھ عرصے بعد طلیحہ واپس آ گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلیحہ کو معاف کر دیا، اور کچھ سال بعد انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ ایسے طاقتور اور رچ باغی کو اتنی آسانی سے ہرانا عرب کے سارے باغیوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، جس پر عرب کے جتنے بھی ریبلز تھے وہ ڈرنے لگے، اور اب تک یہ سارے باغی جو چھوٹے چھوٹے گروپس میں مسلمانوں کے ساتھ لڑتے تھے، اب وہ مسلمانوں کے ساتھ یونائٹ ہونا شروع ہو چکے تھے۔ جیسے سجاح ایک فیمیل فالس پروفٹ تھی، وہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے ڈر کر اپنے قبیلے کے ساتھ عرب کے بہت بڑے جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کے پاس آ گئی اور اس سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد ان دونوں نے اپنے قبیلوں اور فوج کو یونائٹ کر کے ایک بہت بڑی فوج کو تیار کیا۔ حضرت خالد ابن ولید نے جب علاقوں کو فتح کیا اور آس پاس کے جتنے بھی قبیلے کے لوگ تھے وہ سب اسلام کی طرف واپس آنے لگے اور حضرت خالد ابن ولید کے سامنے سرینڈر کر دیا، سوائے ایک قبیلے کے جس کے لیڈر کا نام مالک بن نویرہ تھا، جس کو کچھ سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے قبیلے کا ٹیکس کلیکٹر بنایا تھا۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد مالک بن نویرہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور جو زکوٰۃ کے پیسے مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ میں پہنچائے جانے تھے ان کو اپنے لوگوں کو واپس دے دیا۔ خالد بن ولید اپنی مسلمانوں کی فوج لے کر گئے اور اس قبیلے کے سردار اور اس قبیلے کے ساتھیوں کو سزائے موت دی، اور یہ قصہ بھی یہاں پر ختم کر دیا۔ لیکن مسلمانوں کے کچھ لیڈرز، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد ابن ولید کے یہ ایکشنز بالکل اچھے نہیں لگے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد ابن ولید کو فل سپورٹ کیا اور آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 فوجیں بنائی تھی، جس میں سے ایک اکرمہ بن ابو جہل کو دے کر مسلمہ کی طرف بھیجا تھا، اور کلیئر آرڈرز دیے تھے کہ جب تک خالد ابن ولید نہ پہنچ جائے تم حملہ نہ کرنا بلکہ سٹے کرنا۔ لیکن اکرمہ بن ابو جہل نے خلیفہ کے آرڈرز کے خلاف جا کر جنگ کی اور انہیں منہ کی کھانی پڑی، اور مسلمان اس وجہ سے یہ جنگ ہار گئے۔ مسلمہ عرب کے باغیوں میں سے سب سے طاقتور باغی تھا، اس نے اکرمہ بن ابو جہل کی فوج کو مکمل کرش کر دیا تھا، اور جب مدینہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا، جس پر اکرمہ کو یمامہ سے عمان کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اور ان 11 فوجوں میں سے ایک اور دوسری فوج حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمہ کی طرف بھیجی گئی، اور انہیں بھی کلیئر آرڈر دیے گئے کہ تم بھی حملہ نہ کرنا جب تک خالد ابن ولید وہاں سے لوٹ نہ آئے، وہاں جا کر پڑاؤ کریں۔ لیکن انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرڈرز کی خلاف ورزی کی، اور انہیں بھی منہ کی کھانی پڑی۔ اس سے مسلمہ کی فوج کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی 2 فوجوں کو ہرانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب جیسے ہی حضرت خالد ابن ولید تمام علاقوں کو فتح کر کے فارغ ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک میسج بھیجا اور کہا کہ فائنلی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عرب کے سب سے بڑے باغی مسلمہ کے ساتھ ایک فائنل جنگ لڑی جائے، جسے کذاب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا۔ کذاب کا مطلب سب سے بڑا جھوٹا۔ باقی مسلمانوں کی 10 فوجیں یمن، عمان، بحرین اور تبوک سے چھوٹی چھوٹی بغاوتوں کو ختم کر دیا، اور یمامہ میں تمام مسلمان فائنل جنگ کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ فائنل جنگ مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنے والی تھی۔ کیونکہ اگر مسلمان یہ جنگ ہار جاتے تو شاید ہی آج مسلمان اتنے طاقتور ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں سے ایک اور فوج جمع کی، اس کو حضرت خالد ابن ولید کے پیچھے روانہ کیا۔ آخر مسلمانوں کی 13,000 فوج لے کر حضرت خالد ابن ولید یمامہ پہنچ گئے۔